ایھا آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور وارجلکم الی الکعبین اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ یہ وضو کے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وضو کے فرضوں کا ذکر کر دیا کہ یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ کون کون سے؟ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 وضو کے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ، اگر یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا جو آپ ایک معاملہ آپ ایک ملاحظہ کیجئے، لفظ وضو واو کی پیش کے ساتھ، اور وضو کا معنی ہے، یعنی یہ جو وضو ہے واو کے ضمہ کے ساتھ، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے طہارت حاصل کرنا، یعنی وضو کرنا۔ اگر اسی وضو کی جو واو ہے اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں، یعنی اس کو وضو پڑھیں، تو وضو اس شے کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کی جائے، یعنی پانی۔ اور اگر واو کی زیر پڑھیں تو واو کی زیر ہے وضو، یہ اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو کے لیے پانی ہو۔ اب جملہ کیا ہوگا؟ وضو کے لیے وضو میں وضو لاؤ، وضو کے لیے وضو میں وضو لاؤ، یعنی ایک واو کا زبر زیر پیش جو ہے اس کے ایک آگے پیچھے کرنے سے، یعنی ایک معاملہ ہے طہارت حاصل کرنا، دوسرا معنی ہے پانی، تیسرا معنی ہے برتن۔ تو طہارت حاصل کرنے کے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ایک زبر زیر پیش سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا یہ معاملہ ہے کہ قرآن کریم خاص طور سے جب اس کو پڑھا جائے، اس کی قرأت کی جائے، تو قرآن کریم نے ہماری اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو حق کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں اگر واو پڑھا جائے گا تو کیا معنی بنے گا، اگر یہاں زبر پڑھا جائے گا تو کیا معنی بنے گا، زیر پڑھی جائے گی تو کیا معنی بنے گا، پیش پڑھی جائے گی تو کیا معنی بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہ وضو کب فرض ہوا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 17480۔ اس روایت میں حضرت زید بن حارثہ اس کو روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان جبریل علیہ السلام اتاہ فی اول ما اوحی الیہ فعلمہ الوضوء والصلاۃ، کہ جب حضرت جبریل امی پہلی وحی لے کر آئے تو ابتدائی وحی میں آپ نے وضو کی تعلیم بھی دے دی تھی اور نماز کا بھی طریقہ بتا دیا تھا۔ اس حوالے سے ائمہ محدثین نے یہ لکھا کہ ہجرت سے پہلے وضو جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا۔ ہجرت سے پہلے جو وضو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، اور مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث آپ نے دیکھی اس میں یہ معاملہ ہے کہ جبریل امی علیہ السلام جب ابتدائیہ طور پہ وحی لے کے آئے تھے تو وضو اور نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا تھا، اگرچہ نماز فرض یہ معراج کے سفر کے بعد ہوئی تھی۔ اسی لیے علامہ سہیلی یہ بڑے کمال کے سیرت نگار ہیں، علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ وضو مکی ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے جو قرآن میں بیان کیا یہ مدنی التلاوہ ہے، یعنی وضو کا حکم جو ہے یہ مکہ میں ہی بذریعہ وحی آ گیا تھا، لیکن سورہ مائدہ کا جو نزول ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔ سنن نسائی کی ایک روایت آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت بڑی کمال کی ہے۔ اس روایت کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا،
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل مع احد منکم ماء، تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی کے پاس پانی نہیں تھا، تھوڑا سا پانی جو تھا وہ بتایا گیا کہ موجود ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں جب وہ پانی لایا گیا فوضع یدہ فی الماء، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس پانی میں اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا تودعوا بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور وضو کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں فرأیت الماء یخرج من بین اصابعہ، ہم نے دیکھا کیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی کے چشمے آپ کی مبارک انگلیوں سے پھوٹے، حتی تودعوا من عند آخرہم، اور اس پوری جماعت نے وضو کر لیا۔ قال ثابت، حضرت ثابت کہتے ہیں جن کو یہ بیان ہو رہا تھا، حضرت ثابت کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کم تراہم، تم کتنے لوگ تھے، تم کتنے لوگ تھے جنہوں نے انگلیوں سے پانی نکلا تو وضو کر لیا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں نحو من 70، 70 کے قریب تو ہوں گے۔ اور ائمہ محدثین نے یہ لکھا کہ انگلیوں سے پانی نکلنے کا واقعہ ایک بار نہیں متعدد مرتبہ پیش آیا، ایک بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ پیش آیا۔ میں اس پر آگے ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کروں تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 3572۔ یہاں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی سرور عالم مقام زورا پر تھے اور آپ کے پاس برتن لایا گیا تو آپ نے برتن میں اپنا دست مبارک رکھا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے ایسے چشمے نکلے، فتودع القوم، کہ ساری قوم نے وضو کر لیا۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کتنے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ 300 کے قریب تو تھے۔ کتنے کے قریب تھے؟ 300 کے۔ اب میں پیچھے لے کے چلتا ہوں، سنن نسائی کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی جس میں حضرت انس نے بیان کیا کہ ہم 70 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین پر کروڑہ رحمتیں نازل کرے۔ آپ نے یہ حدیث سنی، امام نسائی نے اس حدیث سے مسئلہ پتہ کیا اخذ کیا؟ امام نسائی اس حدیث کا باب باندھتے ہیں باب التسمیۃ عند الوضو، کہ وضو کے وقت تسمیہ پڑھنا، وضو کے وقت تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ اس باب کے تحت حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لو اور وضو شروع کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں اس سے معنی یہ معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے ائمہ محدثین کی فقاہت، یہ ہے ان کا علمی تبحر کہ وہ حدیث ایک بیان کرتے ہیں اور اس حدیث سے کتنی باریک بینی کے مسائل نکالتے ہیں کہ ایک مسئلہ آپ میں سے شاید کسی کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو، لیکن امام نسائی نے اس باب کا اوپر نام لکھا باب التسمیۃ عند الوضو، کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ اس کے تحت یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب انگلیوں سے پانی نکلا تو حضور نے فرمایا تودعوا بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کر وضو شروع کرو۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور ائمہ محدثین نکالتے ہیں، وہ یہ نکالتے ہیں کہ حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ پانی مل جائے، اس سے وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ تیمم صرف اس وقت جائز ہوگا جب پانی کا کوئی معاملہ نہ ہو، پانی نہ ملے تب ایسا ہوگا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے موقع پر پانی کی تلاش نہ کرتے، بلکہ پانی جب موجود نہیں تھا نہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے تیمم کر لیتے۔ تو دو مسائل اس سے معلوم ہوئے، ایک مسئلہ یہ کہ جب وضو کرنے لگے تو وضو سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کی تلاش کرنی ہے، پانی مل جائے تو فبیہا، ورنہ پھر تیمم کرنا ہے۔ دوسرا معاملہ، جب وضو کیا جائے تو ہمارے ہاں وضو کے حوالے سے جو کم علمی پائی جاتی ہے، جو ہم غفلت کرتے ہیں، ایک کیا معاملہ ہے، ہم جلدی میں وضو کرتے ہیں اور جب پانی بہاتے ہیں پاؤں کے اوپر تو جو ایڑی کا پچھلا حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 242، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کی ایڑی جو تھی وہ خشک تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے، جو اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے۔ پھر اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پاؤں ناخن برابر پاؤں خشک چھوڑا تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو فرمایا ارجع، جاؤ فاحسن وضوءک، جاؤ اور جا کے مکمل وضو کر کے آؤ۔ فرجع ثم صلی، وہ گیا، اس نے دوبارہ وضو کیا اور پھر آ کے نماز پڑھی۔ احتیاط کیا کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ہمارا کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک۔ اس حوالے سے اگلی جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری جو آنکھ کا گوشہ ہے، جو کونا ہے، یہ خشک رہ جاتا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 444، اس میں کہتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، یہ جو دونوں کان ہیں یہ بھی سر میں داخل ہیں، اور آپ اپنے سر کا مسح ایک بار کرتے تھے اور گوشہ چشم پر بھی انگلی پھیرتے تھے، یعنی اپنی آنکھوں پر بھی کیا کرتے تھے؟ انگلی پھیرتے تھے کہ گوشہ جو ہے آنکھ کا جو کونا ہے وہ خشک نہ رہ جائے، اور یہ جو پلکیں ہیں یہ بھی گیلی ہو جائیں۔ عموماً ہمارے ہاں جب لوگ وضو کرتے ہیں جلدی میں تو یہ ان کی کلمیں خشک رہ جاتی ہیں، ان کلموں کو گیلا نہیں کرتے۔ دوسرا، جب پانی کے چھینٹے مارتے ہیں تو یہاں جو آنکھ کا جو کونا ہے یہاں پانی صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا، اس لیے جب وضو کیا جائے تو اس وضو میں کیا کریں کہ یہ قلم جو ہے اس کو بھی دھونا ہے احتیاط کے ساتھ۔ چہرہ اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ چہرہ ہے، اس کے اندر کوئی عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا وضو کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت، اس سے زیادہ بار اسراف ہے، اس سے زیادہ بار کیا ہے؟ اسراف ہے۔ 3 بار دھونا بہت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بار اگر دھویا تو فرض ادا ہو جائے گا، 2 بار دھونے کی بھی روایت حدیث پاک میں ملتی ہے، 3 بار دھونا جو ہے یہ حد ہے۔ اس میں ایک اور روایت ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 96، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو طہارت میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک وسوسہ آتا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے اعضاء دھلے کہ نہیں دھلے، پتہ نہیں میرے اعضاء دھلے، اور وہ پانی بہایا جاتا ہے، پانی بہاتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا ہے یہ کہ یہ ذہن میں رکھا جائے 3 بار وضو کو اعضاء کو دھویا جائے گا، اس سے زیادہ بار دھونا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک اور معاملہ، جب وضو کر لیا جائے تو وضو کرنے کے بعد یہ معمول ہمارے بزرگوں کا ہے، ہمارے بچوں کو اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے اور پھر ان کلمات کو پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ آسان سا، یعنی وضو کے بعد۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی جب کلی کرو تو یہ پڑھو، ناک میں پانی ڈالو یہ پڑھو، چہرہ دھو تو یہ پڑھو، ہاتھ دھو تو یہ پڑھو۔ کوئی دعا نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، بالکل واضح طور پر۔ ہم لوگ اس میں فرق نہیں کر سکے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا جو معاملہ ہے وہ انفرادی تو ہو سکتا ہے، اجتماعی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے
طواف کعبہ کا چکر لگاتے وقت کوئی دعا کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے، یہ چوتھے چکر کی دعا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی دعا طواف کے حوالے سے منقول سوائے ایک کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو کونا ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ سے منقول ہے۔ اسی طرح وضو میں کوئی دعا آپ سے منقول نہیں ہے تا وقت کہ وضو مکمل ہو جائے، اور آخر میں جو دعا بھی ہم نے پڑھی، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا، کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں طہارت والوں میں سے ہو جاؤں، مجھے پاک اور صاف کر دے۔ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور وظیفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، امام نسائی عمل الیوم واللیلہ میں اس کو نقل کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا تو آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے دعا مانگی، وضو کے بعد دعا۔ اس دعا کے بڑے بڑے تجربات ہیں، بزرگوں نے بڑے بڑے تجربے بیان کیے اس دعا کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے عرض کی جی میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز رہ گئی ہے مانگنے والی، کوئی چیز رہ گئی ہے مانگنے والی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، مختصر سی دعا، اگر کہیں گے تو میں اس کا پرنٹ آپ کو نکال کے کل پیش کر دوں گا۔ یہ وضو کا معاملہ ہے۔ اس میں ایک اور آخری بات، ہمارے ہاں جب دونوں ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں تو ایک عمل کیا جاتا ہے، بعض یوں چوم کے کرتے ہیں، بعض یوں چومتے ہیں، بعض یوں چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ نہ یہاں کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا سکھایا، نہ یہاں کوئی ایسا ورد وظیفہ ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ عبث ہے، بے فائدہ ہے۔ یعنی آپ اپنے کوہنیوں تک دھونے کے بعد مسح کیا جائے، مسح کر کے پاؤں دھو لیے جائیں، یہ جو معاملہ ہے بار بار کرنے کا، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔